لگے ہیں وہ ہے قیامت کا منظر، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جس طرح تصویر کھینچتے ہوئے بیان کیا سورہ رحمان میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو علامہ صاحب یہ جو پورا منظر کشی کی گئی ہے قرآن میں مختلف مقامات پر اذا زلزلت الارض زلزالها واذا السماء انشقت، ٹھیک ہے، تو اذا الارض المدت، مطلب یہ تمام جو ڈپکشن کی گئی ہے کہ جس دن زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو جائے گی، جس دن آسمان چیر دیا جائے گا، جس دن زمین ہلا کے رکھ دی جائے گی، یہ قیامت کے منظر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں قرآن مجید میں، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے گا، اور مزید کیا کیا نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے قریب ترین جو ہے وہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں گی اور انسان کے اوپر ظاہر ہونے لگیں گی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب و متقن خطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نہایت ممنون مشکور و سپاس گزار ہوں قیامت کے جس کو زبان عربی میں معاد سے تعبیر کیا گیا ہے، اور معاد کا مطلب یعنی واپس لوٹنے کی جگہ۔ اب دیکھیں اس میں اگر تھوڑا سا غور کریں لفظ معاد کے اندر، تو خدا نے فرمایا کہ یہ واپس آنے کی جگہ ہے، یعنی جہاں سے یہ حضرت انسان چلا تھا اور دنیا میں کچھ مدت زندگی گزارنے کے بعد واپس اسی مقام پہ یہ خدا کے پاس لوٹ رہا ہے۔ اور جو کلمہ استرجاع ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف ہی واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو معاد حقیقت میں کیا ہے کہ تمام بندگان خدا ایک روز جمع ہوں گے اس ذات کردگار کے سامنے، اور جو ان کے اعمال ہوں گے ان اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ اب اس کی قرآن میں کئی مقامات پہ مختلف تعبیریں استعمال کی گئی ہیں، سورہ یاسین میں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے، سورہ زلزال میں بھی ہے، اس کے علاوہ کئی دیگر صورتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں پھر قیامت کا جو وقت تعبیر کیا گیا، جو سوال کیا گیا بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کا وقت کب آئے گا، تو آپ نے فرمایا کیا پتہ قیامت ابھی آنے والی قریب میں ہی کیوں نہ ہو، یعنی قیامت کی تعیین نہیں فرمائی، اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ نشانیاں وقوع پذیر ہوں گی تو اس کے بعد عنقریب قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت کل آ جائے یا کئی سو سالوں بعد آ جائے اس کے حوالے سے کوئی تعین اس کی بیان نہیں کی جائے۔ اور تفصیلات اگر ہم روایت میں دیکھیں تو اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن کچھ نشانیاں بیان کی، جیسا کہ یاجوج ماجوج کا خروج بیان کیا گیا، اسی طرح مغرب سے سورج کو نکلنے کو بیان کیا گیا، یا اس کے علاوہ بیان کیا گیا کہ بعض مقامات پہ زمین جو ہے وہ نیچے دھنس جائے گی۔ اس طرح دیگر نشانیاں بیان کی گئی کہ جو علماء ہوں گے وہ علماء جو ہے وہ ان کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی، اسی طرح جو عمراء ہوں گے ان کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ مال اور لالچ کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جو فقراء ہوں گے ان کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی کئی ایک ایسے معاملات بیان کیے گئے کہ جن کو اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں تو ان میں سے کئی ایک ایسی نشانیاں موجود ہیں جو کہ آج اللہ مجھے اس آگ سے، اس نار سے بچا لے، صرف یہ مجھے بچا لے اور اس پوری دنیا کو جو ہے وہ آگ میں ڈال دے، تو وہ آگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جس سے انسان اتنا زیادہ گھبرایا ہوگا؟ بالیقین جیسا کہ آپ نے بیان کیا یہ حساب کی سختی کی علامت ہے کہ بروز قیامت حساب اس قدر سخت ہوگا، اور اس میں پھر بنیادی تصور جو آتا ہے حساب کی سختی میں وہ جہنم کا جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی، جہنم کی آگ کے بارے میں جو تفاصیل ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آگ ایسی آگ نہیں ہے جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے، بلکہ یہ دنیا کی آگ سے ایک الگ قسم کی آگ ہے، اور جس طرح قرآن میں اشارہ ہوا کہ یہ ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یہ ایسی آگ ہے، اور کہا کہ یہ جہنم کے اوپر جب پل صراط کو قائم کیا گیا حساب کی سختی کے لیے، اور جب کوئی شخص پل صراط سے گزرے گا، یہ جہنم کی آگ اس طرح کی ہے کہ اگر وہ شخص جہنمی ہوگا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا، تو یہ آگ کے شعلے نیچے سے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے اور وہیں سے شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جو جنت میں جانے والا ہوگا، جو اپنا حساب دے کر وہاں سے گزر رہا ہوگا، وہ بالکل آرام اور اطمینان سے گزر جائے گا اور جہنم کے شعلے اسے کچھ بھی نہ کہیں گے۔ حساب کی سختی کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا ناظرین کے بھی، کہ
ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کربلا کے قریب ایک گاؤں میں اس کا گھر تھا اور نہایت ہی متقی اور نیک شخص تھا اور وہ مسجد کا متولی تھا، تو اس کے بارے میں لوگ بہت اچھی آراء رکھتے تھے. لیکن ایک مرتبہ رات جب نیند سے وہ بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ٹانگ جلی ہوئی ہے. اچھا. اس کی دونوں ٹانگیں جلی ہوئی ہیں اور وہ زاروں قطار رو رہا ہے مسلسل. ایک سید اس کے گھر تشریف لاتے اور اس سے احوال کرتے ہیں کہ آخر تمہیں کیا ہوا اور کیوں زاروں قطار روئے جا رہے ہو. کہتا رات میں جب خواب میں سویا تو میں نے قیامت کا منظر دیکھا، اور قیامت کا منظر میں نے کس انداز میں دیکھا کہ جہنم کے اوپر پل صراط ہے اور وہاں سے مجھے گزارا جا رہا ہے، اور پل صراط پہ مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہیں، منزلیں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں سے گزارا جا رہا ہے. پہلی منزل سے گزرا، سوال جواب دے دیا، آسانی ہوگی، گزر گیا. دوسری سے گزرا، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، چھٹی. جب 6 منزلیں اس نے طے کر لیں، آخری منزل پہ آیا، اس سامنے اس کو جنت کا دروازہ نظر آیا تو وہ خوش ہوا کہ میں تو مسجد کا متولی ہوں، میں نے حساب اتنی آسانی سے دے دیا، اب میں آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا. لیکن جیسے اس نے سوچا تو اس مقام پر اس سے حساب ہوا. اس سے سوال کیا کیا گیا کہ بتا کہ جب دنیا میں تو تھا تو وہاں پہ مسجد کا 1 دینار یا 1 درہم کا جو جھاڑو تھا، اس جھاڑو سے تم نے 1 مرتبہ اپنے گھر میں صفائی کی تھی. وہ مسجد کا جھاڑو جو 1 دینار کیا وقت رکھتا ہے؟ کوئی وقت نہیں رکھتا، لیکن تو نے اس 1 دینار سے 1 دن اپنے گھر میں صفائی کی تھی. بتا اس کا حساب تو کس طرح دے گا. اور وہاں پر اس کو عذاب دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا. وہاں سے اس نے صدائے استغاثہ بلند کی کہ یا امیر المومنین میری مدد کو آئیے، میں دنیا میں آپ کا چاہنے والا تھا. ابھی یہ فریاد بلند کر رہا تھا کہ دور پہاڑ کی چوٹی پہ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑے ہیں، نہیں معلوم کون تھا، لیکن دل میں آیا یقیناً یہ امیر المومنین ہوں گے. تو جیسے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مولا سے مدد طلب کی کہ میری شفاعت فرمائیے، تو اس کو وہاں سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ اگر دنیا میں تمہارے دل میں ہماری محبت ذرا برابر نہ ہوتی تو تم کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دے دیا جاتا. یہ ہماری شفاعت اور ہماری محبت ہی تھی کہ جس نے اس مقام پہ تمہیں فائدہ دے دیا اور جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ کر دیا. رونما ہوتے ہیں جس سے قرآن کی آیات اور وہ مناظر جو ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آنے لگتے ہیں. میں بچوں کو، کچھ کزنز کے بچے ہیں اور میرے کچھ اپنی بیٹی ہے، ان کو میں پڑھایا کرتا ہوں اکثر. تو جب وہ بطور استاد جب ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں اور پڑھا رہا ہوتا ہوں، ان کا امتحان دے رہا ہوتا ہوں، تو اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جس کو اچھے مارکس ملتے ہیں نا مفتی صاحب، تو جس کو اچھے مارکس ملیں گے ان کو اچھے مارکس دے کے اس بچے کو، اسٹوڈنٹ کو اس کا پیپر پکڑاؤ نا، اس کا پیپر جان بوجھ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. وہ میرے مارکس دیکھو ذرا کتنے اچھے مارکس ہیں، 10 میں سے 9 ملے، 9.5 ملے. وہ لوگوں کو چاہ رہا ہوتا ہے دیکھیں میرے مارکس. اور جس کے برے مارکس آئے وہ اپنا پیپر، میں نے اسٹوڈنٹ کو نوٹ کیا، اس نے اپنا پیپر رول کیا اور اپنے پیچھے آم پیٹ کے اندر چھپایا اور یوں کر کے جا رہا ہے، اور وہ اپنے مارکس دکھانا نہیں چاہتا کسی کو. اور یہ دیکھ کے منظر جو ہے مجھے قیامت کا منظر وہ یاد آ گیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اور جس کے شمال، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس نے اپنا حساب چھپایا ہوگا پیچھے. تو یہ علامہ صاحب اس پہ بھی بتا دیجیے گا، جو حساب کتاب دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کا کیا ڈفرنس ہے اور اس کو قرآن کس طرح، قرآن اور سنت کی روشنی میں کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ جی بالکل، یہ اعمال جو ان کے حوالے سے پہلے قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے، میں مزید بیان کر دوں کہ اعمال کے بارے میں ملتا ہے روایات میں کہ جو انسان کے اعمال ہوں گے وہ بروز قیامت اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے. یعنی فقط وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوگی، حکم صادر نہیں کیا جائے گا تمہارا یہ نیک عمل ہے، تمہارا یہ برا عمل ہے، بلکہ اعمال مجسم کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس سامنے اسکرین چل جائے گی اس کے، اور اس کے تمام اعمال جو دنیا میں کرتا رہا ہے وہ اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جائیں گے. اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ دیے جائیں گے، اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوگا، وہ خوشی کے عالم میں سب کو بیان کر رہا ہوگا. اور اس میں یہ جب ہم عام طور پہ وضو کرتے ہیں، وضو کی جو دعائیں منقول ہوئی ہیں اس میں یہ دعا منقول ہوئی کہ جب انسان اپنا دایاں بازو دھوتا ہے تو وہاں پہ دعا جو پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اعطنی کتابی بیمینی ولا تعطنی بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے خدایا میرے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ میں دینا اور میرے اعمال نامے کو بائیں ہاتھ میں نہ دینا، وحاسبنی حسابا یسیرا، اور مجھ سے آسان حساب لینا، یعنی ایسا حساب کہ جس میں ذرا برابر سختی بھی موجود نہیں ہوگی. اب یہ جو حساب ہوگا اس میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ جو عدالت عظمی ہے خداوند متعال کی، یہ ایسی عدالت ہے
کہ جس کا دنیاوی عدالت کے ساتھ اگر ہم مقایسہ کریں کہ یہ دنیاوی عدالت کے جہاں پہ کیا ہوتا ہے سفارش چل جاتی ہے، کسی کے کہنے پہ کوئی تھوڑی بہت بات چل جاتی ہے، فرماتے یہ ایسی عدالت ہے کہ جہاں پہ سفارش کسی کی نہیں چلے گی، پہلی بات۔ دوسری خصوصیت جو اس عدالت کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی عدالت ہوگی کہ جہاں پہ حکم صادر نہیں کیا جائے گا کہ اس کو سزا دے دو، اس کو جزا دے دو، فقط وہاں پہ حکم صادر نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کے جو اچھے اعمال ہوں گے وہی اس کی جزا بن جائے گی، جو اس کے برے اعمال ہوں گے وہی اس کی سزا بن جائے گی، اور جو انسان کے اپنے جسم کے اعضاء ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، یہی اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ جبکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے گواہی کے لیے لوگوں کو لایا جاتا ہے، اس پر لا کے گواہی دو، اب یہاں پہ گواہی دینے والا کون ہے؟ اس کے جسم کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور پھر فرمائے کہ یہ ایسی عدالت ہے کہ جہاں پہ جو حکم صادر ہو گیا اس کے مطابق تعمیل ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس میں ذرا برابر گنجائش نکالی جائے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ یہ جب حساب کتاب کر دیا جائے گا اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا شفاعت کا، کہ اور شفاعت بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ مہربانی فرما کے ہماری شفاعت کر دیں، جہنم سے آزادی دلا کے جنت میں جانے کی اجازت، ایسی وہاں پہ شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ شفاعت میں بنیادی معیار جس چیز کو قرار دیا گیا وہ معیار کیا ہے؟ اذن خداوندی، خدا جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر پائے گا۔ اور اس سے پھر یہ بات ملتی ہے روایت میں کہ جو کافر ہوں گے یا اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ تو ابدی جہنم میں رہیں گے، لیکن جو افراد امت مصطفیٰ میں سے ہوں گے کہ جن کے کچھ برے اعمال تو تھے لیکن وہ کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر بعد میں جب ان کو شفاعت مل جائے گی تو یہ افراد بھی جہنم سے آزاد ہو کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی حق کے شفاعت فقط یہ کام کرے گا۔ اب شفاعت کا مرحلہ بروز قیامت میں بیان ہوا، جب مرنے کے بعد برزخ میں جائے گا وہاں پہ شفاعت کی بات بیان نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ نہیں کہا، وہاں پہ کہا جو تم نے اعمال کیے اس کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ برزخ کا سفر جب تک قیامت نہیں آ جاتی انسان کی روح وہاں پہ رہے گی اور وہاں پہ اپنے اعمال کو ملاحظہ کرے گی، وہاں پہ شفاعت نہیں ہے۔ قبر میں جب سوالات ہوں گے وہاں پہ شفاعت نہیں ہے۔ شفاعت کا مرحلہ ہے جب پولیس صراط سے گزر جائے گا، اپنے تمام اعمال کا حساب دے دے گا، اس کے بعد جب آخری مرحلہ آئے گا وہاں پہ پھر شفاعت کی جائے گی کہ یہ چلے اس کے بارے میں تھوڑی سی گنجائش نکال دیجئے، یہ میری امت میں سے ہے اور اس کو جنت میں جانے دیجیے۔ اب دیکھیں ایک طرف ہم جس طرح جہنم کی ہولناکیاں بیان کر رہے ہیں تو فقط ہمیں شاید اسی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ساتھ جنت کی بشارتوں کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بروز قیامت ایسا دن ہے کہ اس ایک دن کے اندر خدا نے جہاں پہ انذار کو جمع کر دیا ہے ادھر سے بشارتوں کو بھی جمع کر دیا ہے۔ اور پھر اس جنت اور جہنم کے اور معذرت کے ساتھ جنت کے حوالے سے جو خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی جانب جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی جنت کی جانب جلدی کرو۔ کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی وسعت جو ہے تمام زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ سما نہیں کہا، سماوات کہا، جتنے بھی آسمان ہیں اس دنیا میں اس کے برابر، جتنی بھی زمینیں ہیں اس دنیا کے اندر اس کے برابر اس کی وسعت ہے۔ اور اس کی وسعت کے بارے میں ایک واقعہ جو نہایت ہی مشہور و معروف، اس کو میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب ایک مرتبہ جبرائیل امین نے بارگاہ رب العزت میں التماس کی کہ خدایا یہ میں نظارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس جنت کی انتہا کہاں تک ہے، تو کہا کہ جبریل تو نظارہ کر سکتا ہے۔ جبرائیل نے پرواز کرنا شروع کی، 30,000 سال تک جبرائیل نے پرواز کی، اور پرواز کرنے کے بعد پھر تھک کر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ اجازت طلب کی، بار الہ دوبارہ اجازت دے میں دوبارہ پرواز کر سکوں۔ 30,000 سال مزید اجازت ملی، بار بار تھک کے جب بیٹھ گئے تو پھر سوچا شاید جنت کی انتہا آ چکی ہے۔ جب ایک مرتبہ آخری بار پرواز کی، نیچے سے ایک بندہ مومن کی صدا آئی، کہا جبرائیل ابھی تو میرے صحن میں تو گھوم رہا ہے، ابھی تو جنت کی انتہا آئی ہی نہیں ہے، اب یہ اس صحن میں جو گھوم رہا ہے، فرمایا کہ تو کون ہے؟ آیا تو کوئی نبی اللہ ہے یا تو کوئی ولی اللہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں ایک عام بندہ مومن ہوں۔ میں نے کام کیا کیا؟ میں نے اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہیں کی، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے ہمیشہ بڑوں کا احترام کیا، میں نے دنیا پہ نیک اعمال انجام دیے، اس کے صلے میں خدا نے مجھے یہ جنت عطا کی ہے کہ جس میں اتنے ہزار سالوں سے تو ابھی تک پرواز کر۔ سبحان اللہ، بہت اچھی ڈپکشن دی۔